بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے اور اس میں آیت نمبر 125 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 سے آج کے ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے، اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی طرف سے اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ ہاں کافی ہے، بشرطے کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر دھمکے تم پر کفار تیزی سے، یعنی تیزی سے حملہ آور ہو، اسی وقت تو مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں۔ اب اس کی تفسیر سماعت فرمائیں۔ بلا جو ہے حرف لن کے بعد کا جواب ہے۔ الن یکفیکم، کیا یعنی اللہ تم کو کافی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا رہا، بلا کیوں نہیں، ہاں یہ ان کے لیے کافی ہے۔ پھر تقوی اور صبر کی شرط کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادتی کا وعدہ کیا تاکہ انہیں ان دونوں چیزوں پر برانگیختہ کیا جائے، ابھارا جائے اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا جائے۔ جنگ پر صبر کرو، تصبرو یعنی صبر کرو مطلب جنگ پر صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دے اس کے خلاف کرنے سے بچو۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، یعنی اسی لمحہ جو ہے مشرک آ جائیں۔ فور اصل میں فارت القدر، فوراً کا مصدر ہے، یعنی فارا کا مصدر فور ہے۔ کہتے ہیں ہانڈی جو ہے جوش ماری، جب اس میں جوش پیدا ہو ہانڈی کے اندر تو بولتے ہیں فارت القدر۔ جلدی کے لیے مجازاً اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز حقیقت میں ہنڈی میں جوش مارنے کے لیے یہ لفظ ہے، لیکن کوئی چیز کو جلدی بتانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں تراخی نہ ہو، یعنی دیری نہ ہو۔ معنی یہ ہوگا کہ اگر وہ تمہاری اس کمزوری اور قلت تعداد میں، یعنی تعداد کی کمی میں حملہ آور ہو جائیں، حملہ کرنے والے ہو جائیں، میری رائے یہ ہے کہ یہاں فور کی قید لگانے کا کوئی خاص مفہوم نہیں، من فورہم، تو یہ قید لگانے کا کوئی خاص مفہوم نہیں، بلکہ یہ ترقی کے لیے لایا گیا۔ معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ جب تم کچھ عرصے بعد، کچھ زمانے بعد کفار سے جنگ کرنے پر، کافروں سے جنگ کرنے پر قوی ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، اگر اس وقت کفار جو ہے تم پر حملہ آور ہوں گے، حملہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بدرجہ اولیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اگر اب حملہ آور ہو تب بھی مدد فرمائے گا۔ امداد کا معنی لشکر سے مدد کرنا ہے، لشکر کی مدد لشکر سے، یہ ہے امداد۔ وَيُمْدِدْكُمْ، ابن ابی شیبہ، ابن ابی حاتم نے امام شعبی سے روایت کیا ہے کہ کرز کو جو ہے شکست کی یعنی ہار کی خبر پہنچی تو اس نے جو ہے مشرکین کی مدد نہ کی، پس مسلمانوں کی بھی 5000 فرشتوں سے مدد نہ کی گئی۔ واللہ عالم۔ ابن ابی، اور اس کی پوری تفصیل جو ہے الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 پر موجود ہے۔ ابن ابی کثیر اور ابو عمرو اور عاصم نے مسومین کو واو کے کسرے کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ پڑھا ہے، باقی قاری حضرات نے واو کے فتحہ یعنی زبر کے ساتھ پڑھا ہے۔ تسویم سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مسومین جو ہے سوما یسوم، تسویم سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی مسومین، نشان والے، جو باخبر کرنے کے معنی میں ہے۔ قتادہ اور ضحاک نے کہا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں اور دموں میں روئی کے ذریعے آگاہ کیا۔ یہ بھی جو ہے یہ روایت جو ہے معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 544 پر موجود ہے۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں عمرو بن اسحاق سے مرسل روایت نقل کی ہے کہ یوم بدر کو یعنی بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا
تم بھی نشان لگاؤ، کیونکہ فرشتوں نے اپنی ٹوپیوں اور خودوں میں نشان لگا دیے ہیں، جو جنگی ٹوپیاں ہوتی ہیں اس میں جو ہے نشان لگا دیے ہیں۔ ابن جریر نے اسی طرح نقل کیا ہے اور یہ اضافہ کیا ہے، یہ وہ پہلا دن تھا جس میں اون بطور نشان رکھی گئی تھی، یعنی روئی وغیرہ کو یا اون کو نشان کے طور پر رکھا گیا تھا۔ یہ یا پھر یہ جو ہے اسامہ کے معنی میں ہے، جس کے یعنی چھوڑنا۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ جو ہے یہ اسامہ کے معنی میں ہے جس کے معنی چھوڑنا۔ حضرت عروہ ابن زبیر نے کہا کہ فرشتے جو ہے سیاہ یعنی کالے گھوڑوں پر تھے، جن کے سروں پر زرد یعنی پیلے عمامے تھے۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ان کے سروں پر سفید عمامے تھے، جن کے شملوں کو انہوں نے اپنے کندھوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ ہشام بن عروہ اور کلبی نے کہا کہ ان پر زرد یعنی پیلے عمامے تھے جو ان کے کندھوں کے درمیان لٹکے ہوئے تھے۔ قتادہ نے کہا کہ انہوں نے یوم بدر کو یعنی بدر کے دن صبر کیا، تقوی اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کے مطابق ان کی 5000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ حسن بصری نے کہا کہ یہ 5000 فرشتے مومنوں کے تا حیات یعنی ہمیشہ جو ہے مددگار رہیں گے، شرط یہ ہوگی کہ وہ صبر اور تقوی اختیار کریں۔ حضرت ابن عباس اور مجاہد نے کہا کہ فرشتوں نے صرف یوم بدر کو جہاد کیا، بدر کے دن جہاد کیا، باقی غزوات میں یعنی باقی غزووں میں وہ حاضر ہوئے لیکن عملاً جہاد نہ کیا، عملی طور پر جہاد نہ کیا، وہ صرف جو ہے بطور مدد کے آتے تھے۔ ایک جماعت نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم بدر کو یعنی بدر کے دن مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر، اللہ کی فرمانبرداری پر صابر رہیں، جمے رہیں اور اس کے محارم یعنی حرام کی ہوئی چیزوں سے ڈرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنگوں میں ان کی مدد فرمائے گا، ہر جنگ میں مدد کرے گا۔ لیکن صحابہ کرام صرف یوم احزاب میں اس پر قائم رہے، جمے رہے۔ جب مسلمانوں نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد کی۔ حضرت عبداللہ بن اوفا انہوں نے کہا کہ ہم بنو قریظہ اور بنی نذیر کا اتنا عرصہ یعنی اتنا زمانہ محاصرہ کیے رہے جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، ہمیں فتح نصیب نہ ہوئی، کامیابی نصیب نہ ہوئی، ہم لوٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، آپ اپنا سر مبارک ہی دھو رہے تھے کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہا کہ تم نے ہتھیار اتار دیے ہیں جبکہ فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا منگوایا، اپنے سر کو لپیٹا اور اسے نہ دھویا، پھر آپ نے ہمیں بلایا، ہم تیار ہو گئے، یہاں تک کہ ہم بنو قریظہ اور بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ گئے۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے ساتھ ہماری مدد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، یہ غزوہ احد کی حکایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے صبر اور تقوی کی صورت میں مدد کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن صحابہ نے صبر نہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اس وجہ سے ان کی مدد نہ ہوئی۔ اس وجہ سے اذ تقول جو ہے اذ غدوتا کا دوسرا بدل ہوگا۔ مجاہد اور ضحاک نے کہا کہ من فورہم کا معنی ہے من غضبہم ہے، کیونکہ وہ غزوہ بدر کے غصے کی وجہ سے غزوہ احد میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں مومنوں کے صبر اور تقوی کی وجہ سے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کے ساتھ مدد کی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یعنی روایت ہے کہ میں نے غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ 2 آدمی تھے جو آپ کی طرف سے سخت جنگ کر رہے تھے، جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، جنہیں میں نے نہ اس سے قبل دیکھا تھا یعنی نہ اس سے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں، متفق علیہ۔ یہ 2 آدمی جبرائیل امین اور میکائیل تھے۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ جب غزوہ احد ہوا تو مسلمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بکھر گئے، صرف حضرت سعد بن مالک رہ گئے جو تیر اندازی کر رہے تھے، اور ایک نوجوان تھا جو انہیں تیر نکال کر دے رہا تھا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو جبرائیل امین ان کے پاس آئے اور اپنا ترکش ان کے سامنے پھیلایا، فرمایا اے ابو اسحاق،
تیر چلاتے رہو۔ جب معرکہ ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، تو اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا، تو حضرت سعد بن مالک نے عدم واقفیت کا اظہار کیا، یعنی واقف نہ ہونے کو ظاہر کیا۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 126۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل اس سے، اور نہیں ہے، یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ نہیں ہے فتح اور نصرت یعنی کامیابی اور مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی صورت میں امداد کو ان کے لیے خوشخبری بنایا۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والوں کے لیے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صورت میں امداد کو، مدد کرنے کو نہیں بنایا مگر خوشخبری تمہارے لیے مدد کی صورت میں۔ پس تم دشمنوں کی کثرت یعنی زیادہ ہونے اور اپنی تعداد کی قلت یعنی کم ہونے سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ انسان اسباب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا عادی ہے، انسان جو ہے اسباب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اس کو عادت ہے۔ جب حمایتیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو فتح کے اسباب کو یعنی کامیابی کی جو وجوہات ہوتی ہے، اسباب ہوتے ہیں، اس کو ملاحظہ کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تب فرشتوں کی تعداد کو دیکھ کر جو ہے مسلمانوں کا دل مطمئن ہو گیا۔ اور یہ بھی بتلایا گیا الا من عند اللہ، حقیقت میں فتح یعنی کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، نہ اسلحہ سے یعنی نہ ہتھیار سے، نہ ہی تعداد کی زیادتی سے، کیونکہ اسباب جو ہے سب کے سب عادیہ ہیں، اور بندے خواہ یعنی چاہے انسان ہو یا فرشتے، ان کے افعال اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہوتے ہیں۔ عزیز الحکیم، جو غالب ہے اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، جو واسطے کے بغیر یا بغیر جو واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے فتح یعنی کامیابی دیتا ہے یا ذلت عطا کرتا ہے، سب اس کی حکمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے بطور احسان ہوتا ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 127۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے، یعنی یہ مدد اس لیے تھی کہ کاٹ دے ایک حصے کو کافروں سے یا ذلیل کر دے ان کو، پس لوٹ جائے نامراد ہو کر۔ یہ جو ہے لِيَقْطَعَ طَرَفًا، یہ جو ہے لقد نصرکم اللہ کے متعلق ہے، یا یمددکم کے اور من نصر کے یا من نصر کے یعنی من نصر کے ومن نصر الا من عند اللہ سے متعلق ہے۔ آخری صورت اس وقت صحیح ہوگی، یعنی من نصر سے متعلق ماننا اس وقت صحیح ہوگا جب الف لام عہدی ہوگا، عہد کا ہوگا، یعنی خاص حصے کو کاٹ دے۔ اور طرفہ اس سے مراد جو ہے طائفہ ہے یعنی جماعت ہے، الف لام عہد کا ہوگا یعنی خاص جماعت مراد ہوگی۔ طائفتن طرفا من الذین کفروا، تو اس سے مراد طائفہ ہے یعنی کافروں کی ایک جماعت۔ قاموس میں طرف سے مراد کنارہ ہے، کسی شے کا طائفہ یعنی کنارہ، اور معزز آدمی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تاکہ ان کی جماعت کو ہلاک کر دے، تو ان کے سرداروں میں سے 70 لوگ قتل کر دیے، اور 70 آدمی گرفتار کر لیے گئے۔ جس نے اسے غزوہ احد پر محمول کیا ہے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کا معنی غزوہ احد کا ہے، تو اس نے کہا کہ ان کے 16 آدمی قتل کر دیے گئے تھے، اور فتح یعنی کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھی، مگر مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، حضور کے حکم کو نہ مانا، تو معاملہ الٹ ہو گیا، یعنی معاملہ پلٹ گیا۔ کچھ دیر کے لیے معاملہ یعنی شکست میں تبدیل ہو گیا تھا۔ پوری تاریخ جنگ احد کی آپ حضرات جانتے ہیں، صحیح میں ہے کہ
کبت یکبتہم، کب یہاں پر جو ہے آیت کے اندر ایک لفظ آیا ہے، تو اس سے مراد سختی سے لوٹانا ہے، یعنی قاموس میں ہے کبتہ یکبتہ، اسے پچھاڑ دیا، یعنی زمین پر گرا دیا، اسے رسوا کر دیا، اسے پھیر دیا، اسے توڑ دیا، یہ سب معنی آتے ہیں۔ دشمن کو غصے میں اور ذلیل کر کے واپس کر دیا، یہ معنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سب معنی شکست کو لازم ہے۔ یہاں او کا کلمہ جو ہے نوع بیان کرنے کے لیے، قسم بیان کرنے کے لیے، تردید کے لیے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تاکہ کفار کا ایک طائفہ، ایک حصہ ہلاک ہو جائے اور دوسرا شکست کھا جائے۔ فینقلبوا خائبین، یعنی وہ ذلیل اور رسوا ہو کر اپنے شہروں کو پلٹ جائے اور جس چیز کا انہوں نے ارادہ کیا تھا اسے حاصل نہ کر سکے۔ امام مسلم اور امام احمد نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دندان مبارک ٹوٹ گئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ خون جو ہے آپ کے چہرے پر بہنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ تو وہ ذلیل اور رسوا ہو کر اپنے شہروں کو پلٹ جائیں اور جس چیز کا انہوں نے ارادہ کیا تھا اسے حاصل نہ کر سکے۔ امام مسلم اور امام احمد نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دندان مبارک ٹوٹ گئے، 4 دانت ٹوٹ گئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ خون آپ کے چہرے پر بہنے لگا۔ آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، یعنی وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ رویہ اپنایا، یہ سلوک کیا۔ آپ اپنے رب سے دعا بھی کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا جو آگے آ رہی ہے، جس کا نمبر ہے 128، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، نہیں ہے آپ کا اس معاملے میں کوئی دخل، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے اور چاہے تو عذاب دے انہیں، پس بے شک یہ لوگ جو ہے بے شک وہ یعنی یہ لوگ ظالم ہیں۔ من الامر شیئن، شیئن جو ہے لیسا کا اسم ہے، لکا جو ہے لیسا لکا، لکا جو ہے وہ لیسا کی خبر ہے، اور لام جو ہے الا کے معنی میں ہے۔ جس طرح اس آیت کریمہ میں منادی ینادی للایمان میں لام جو ہے الا کے معنی میں ہے، من الامر شیئن سے حال ہے۔ امام احمد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ فلاں کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ تو یہ جو ہے روایت صحیح بخاری کتاب التفسیر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 655 پر موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ ابو سفیان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے، اے اللہ حارث بن ہشام کو پر لعنت کر، اے اللہ سہیل بن عمرو پر لعنت کر، اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت کر۔ تو یہ آیت جو ہے آخر تک نازل ہوئی، ان سب کو جو ہے توبہ کی توفیق عطا کی گئی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے، موافقت کی صورت کیا ہے کہ دونوں کو کیسے ملایا جائے، کیسے صحیح کیا جائے، کہ غزوہ احد میں جو کچھ واقع ہوا تطبیق کی صورت بتا رہے، تو یہ ہے کہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان کے حق میں بد دعا کی، تو یہ آیت دونوں امروں کے یعنی لعنت اور بد دعا دونوں کے بارے میں نازل ہوئی، جو پہلے واقع ہو چکا تھا اور جو بد دعا کی صورت میں واقع ہوا، تو دونوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ سعید بن مسیب اور محمد بن اسحاق نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے شہید کو دیکھا کہ ان کے کان، ناک اور شرمگاہیں کاٹ دی گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قسم بخدا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع دیا تو ہم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے کہ جس طرح انہوں نے کیا، ہم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے، وہی طریقہ اختیار کریں گے جو انہوں نے کیا۔ ہم ان کا ایسا مصلح کریں گے، یعنی مصلح کہتے ہیں
اعضاء کو کاٹ دینا، تو ایسا مسئلہ کریں گے جیسا عربوں میں سے کسی نے بھی کسی کا مسئلہ نہ کیا ہوگا۔ صحابہ کرام جذبات میں آ گئے جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ شہداء کرام کے کان ناک کاٹ دیے گئے ہیں، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی موقع دیا تو ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو انہوں نے کیا ہمارے ساتھ، ہم ان کا ایسا مسئلہ کریں گے جیسا کہ عربوں میں سے کسی نے بھی کسی کا مسئلہ نہ کیا ہوگا، یعنی عرب میں کسی نے آج تک کسی کا ایسا مسئلہ نہ کیا ہوگا، ویسا مسئلہ کریں گے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ یہ معاملہ آپ کے لیے نہیں ہے، اس میں کوئی دخل نہیں ہے آپ کو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت کی بد دعا کی، یہ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام نے ان کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی، تو یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان میں سے کثیر تعداد مسلمان ہوگی، بہت سے لوگ ان میں جو ہے مسلمان ہوں گے، لیکن امام مسلم نے جو روایت کی ہے وہ اس میں اشکال پیدا کرتی ہے، اس میں یعنی سوال پیدا کر دیتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں یہ دعا کرتے کہ اے اللہ رعل، ایک قبیلے کا نام ہے، ذکوان اور عصیہ پر لعنت کر، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کتاب المساجد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو کیونکہ رعل اور ذکوان کا قصہ اس کے بعد وقوع پذیر ہوا، یعنی رعل اور ذکوان کا جو واقعہ ہے اس کے بعد واقع ہوا ہے، یہی بیر معونہ والے ہیں، بیر معونہ والے بھی یہی لوگ ہیں، ان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 قراء بھیجے، 70 قاریوں کو بھیجے۔ تو اس وقت قاری یعنی صرف قرآن پڑھنے والے کو نہیں کہتے تھے، قرآن کے عالم ہوتے تھے، تو بڑے ماہرین تھے، ان کو بھیجا تاکہ انہیں قرآن اور علم سکھائیں۔ ان کے حضرت کیا بولنا چاہیے منذر بن عمرو جو ہے ان کے امیر تھے، عامر بن طفیل نے انہیں قتل کر دیا۔ عامر بن طفیل نے یہ لوگوں کو 70 قراء کرام کو قتل کیا، مطلب اس میں شامل رہا، پلاننگ کی۔ آپ کو اس واقعے سے شدید رنج ہوا، پیارے آقا علیہ السلام کو اس واقعے سے بہت غم ہوا۔ آپ 1 مہینے تک ان قبائل کے لیے یعنی ان قبیلوں کے لیے نماز میں لعنت اور قحط کی بد دعا کرتے رہے، یعنی یہ لوگ بھوک سے مر جانا، بد دعا کرتے رہے۔ حافظ سے مراد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی یہ علت ظاہر ہوئی، یہ سبب ظاہر ہوا کہ اس میں ادراج ہے، یعنی ایسی بات حدیث میں شامل کر دینا جو حدیث کا حصہ نہ ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے حتی انزل اللہ، تو یہاں تک کہ اللہ نے آیت نازل کی، تو یہ جو ہے زہری کی روایت سے منقطع ہے، یعنی اس میں انقطاع پایا جا رہا ہے۔ یہ بھی احتمال ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رعل اور ذکوان ان کا جو قصہ جو ہے غزوہ احد کے 4 مہینے بعد ہوا، 4 مہینے بعد ہوا، جبکہ ہجرت کا 4تھا سال اور مہینہ سفر کا تھا، سفر کا مہینہ تھا۔ شاید یہ آیت ان سب واقعات کے متعلق نازل ہوئی۔ نزول کے سبب سے آیت کا تھوڑی دیر بعد نازل ہونا، نزول کے سبب سے یعنی سبب نزول جو ہے اس سے آیت کا تھوڑی دیر بعد نازل ہونا کوئی عجیب نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بھئی سبب نزول کچھ اور ہے، اس کے بعد بھی آیت نازل ہوتی، تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ ایک واقعہ پہلے پیش آیا اور اس کے بعد آیت نازل ہو۔ سبب نزول سے پہلے آیت یعنی جو سبب نزول ہے، نازل ہونے کا جو سبب ہے وہ پہلے پایا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے کچھ بعد تھوڑی دیر بعد آیت کا نازل ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق وہ روایت بھی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ اور ابن اسحاق نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے رضی اللہ عنہ
کہ قریش کا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ ایک چیز سے روکتے ہیں پھر اس سے پھر جاتے ہیں، یعنی پلٹ جاتے ہیں۔ آپ پہلے روکتے ہیں اور پھر یعنی اجازت دے دیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے مطلب۔ تو اس نے اپنی پشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی پیٹھ کر دی، اور اپنی سرین جو ہے ننگی کر دی، یعنی سرین پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا جو بھی گزری، لیس لک من الامر شیء، یعنی ایک آیت کے نازل ہونے کے کئی سبب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر وہ آدمی جو ہے مسلمان ہو گیا اور اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ یہ مرسل غریب ہے، یعنی اس حدیث کے اندر، روایت کے اندر ارسال ہے اور مرسل غریب ہے، اور اس کے پوری تفصیلات جو ہے حدیث کی اصطلاحی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے او یتوب علیہم، او یتوب علیہم، یعنی وہ بات میں وہ شخص مسلمان ہو گئے وہ صاحب، جی تو او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ کہ اگر چاہے اللہ تو ان کی توبہ کو قبول فرما لے، اور چاہے تو ان کو عذاب دے، یعنی اگر اسلام لے آئے تو ان کی توبہ قبول کر لیں، اور اگر وہ کفر پر مصر رہیں یعنی ڈٹے رہیں، جمے رہیں، تو دنیا میں قتل اور قید کر کے اور آخرت میں جہنم میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ دنیا میں قید ہوں گے وہ، یا تو قتل ہو جائیں گے، اور آخرت میں جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ انہیں عذاب، دنیا میں کون لوگ قید ہوں گے اور قتل کیے جائیں گے اور آخرت میں نقصان اٹھائیں گے؟ یعنی مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے بد دعا کی اور وہ کفر پر ڈٹے رہے، تو یا تو دنیا میں ان کا قتل ہوگا یا پھر ان کو قید کر لیا جائے گا۔ مسلمان جو ہے یا تو قتل کرتے ہیں یا پھر قید کر لیتے ہیں، اور آخرت میں جو ہے جہنم میں ڈال کر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ انہیں جو ہے عذاب دینے کی علت بیان کی جا رہی ہے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یعنی وہ ظالم تھے تو اس لیے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ فرا نے کہا کہ او یتوبہ میں او کا کلمہ حتیٰ کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ تو یہ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ سے بتلایا جا رہا ہے کہ وہ ظالم تھے، تو یہ انہیں جو ہے عذاب دینے کی علت یعنی سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ فرا نے کہا کہ او یتوبہ میں او کا کلمہ حتیٰ کے معنی میں ہے۔ ابن عیسیٰ نے کہا کہ یہ اللہ جو ہے ان کے معنی میں ہے، جس طرح تیرا یہ قول کہ لَأُلْزِمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِّي حَقِّي، اس میں جو ہے اللہ جو ہے ان کے معنی میں ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ انہیں عذاب دینے یا نجات دینے کا معاملہ آپ کے سپرد نہیں کیا گیا، آپ کے حوالے نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام عطا کر کے ان پر نظر رحمت فرمائے، جس کے باعث یعنی جس کی وجہ سے آپ خوش ہو جائیں، یا ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں عذاب دے جس کی وجہ سے ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں آپ کو راحت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے نظر رحمت فرما کر اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے تو اس سے آپ کو خوشی ہوگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے جو بد دعا ارشاد فرما رہے ہیں وہ ان کے کفر کی وجہ سے، اب یعنی کفر ختم، اب وہ اسلام لے کر آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ او یتوب علیہم، یا تو ان کی توبہ قبول ہوگی تو بھی آپ کے لیے جو ہے خوشی ہے، سکون ہے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم کی وجہ سے، آپ کی بد دعا کی وجہ سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تو اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اطمینان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی دولت عطا کرے تو آپ کے لیے سکون ہے، اور اگر ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب دیا جائے تو اس میں بھی آپ کے لیے ان سے چھٹکارا ہے، اس میں بھی آپ کے لیے سکون ہے۔ تو ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ کی گئی ہے کہ او یتوب علیہم جو ہے یہ امر پر معطوف ہے، لیس لک من الامر پر اس کا عطف ہو رہا ہے، یا شیئن پر معطوف ہے، جبکہ اس سے پہلے ان مقدر ہو، مقدر مانا جائے، پھر معنی یہ ہوگا کہ ان کا معاملہ
یا ان کی توبہ قبول کرنے یا انہیں عذاب دینے کا معاملہ آپ کے ذمے نہیں۔ آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں اور ان سے جہاد کریں، جبکہ معاملہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، سب اللہ کے حوالے ہے۔ تفتازانی نے کہا کہ یہ خاص کا عام پر عطف ہو رہا ہے، خاص کا عطف عام پر ہو رہا ہے، اس جیسے کلام میں او کا کلمہ لانا درست نہیں۔ جواب: یہ اس وقت اعتراض بنتا ہے جب امر جو ہے شان کے معنی میں ہو، جبکہ یہاں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ امر کو مکلف بنانے یعنی پابند بنانے اور واجب کرنے کے معنی میں لیں، واجب کرنے کے یعنی ضروری کے معنی میں لیں۔ تو معنی یہ ہوگا جس چیز کا آپ کو حکم دے رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے نہیں، امر اور واجبات کو فرض کرنا آپ کے اختیار میں نہیں، اسی طرح ان کی توبہ قبول کرنا یا انہیں عذاب دینا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے، میں کہتا ہوں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کا نزول یعنی نازل ہونا ما قبل کے ساتھ یعنی پہلے والے حصے کے ساتھ متصل ہے، جڑا ہوا ہے، تو پھر ظاہر یہ ہے اور یتوب علیہم کا عطف او یکبتہم پر ہو، پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو قتل کے ذریعے ختم کر کے یا شکست دے کر، ان کو ناکامی دے کر انہیں ذلیل اور رسوا کرے، یا اسلام عطا کر کے ان پر نظر رحمت فرمائے، یا قیدی بنا کر اور فدیہ لے کر ایک جماعت کو مصیبت میں مبتلا کر دے۔ یہ کفار کی مختلف یعنی الگ الگ حالتوں کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لیس لک من الامر شیء، یہ جملہ معترضہ ہے اور ان کے حق میں بد دعا کرنے سے منع کے لیے، روکنے کے لیے لایا گیا ہے۔ تو یہ جو فرائض اور واجبات کا معاملہ ہے اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اختیارات عطا کیے ہیں وہ سب کے نزدیک واضح ہیں، روشن ہیں، اور یہاں پر جو چیزیں ہیں کہ یہ آپ کے یعنی واجبات اور فرض کو کرنا آپ کے اوپر آپ کے ذمے نہیں، یعنی مطلب یہ کہ آپ یہ چیزوں کو لازم کر کے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، بھئی ایسا نہیں ہوا، میں نے ان کے لیے یہ کیا تو یہ ہوا، ان کے لیے وہ نہیں کیا تو اس کے برخلاف ہوا۔ تو یہ چیزوں میں آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، سبحان اللہ، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ یہ تکلیف یعنی اس چیز کا پابند بنانا، مکلف بنانا، یہ سب اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ بے شک۔ تو یہ تکلیف کی بات ہے یہاں پر۔ تو اے محبوب آپ کے ذمے بھی تکلیف نہیں ہے، تکلیف یعنی آپ اپنے آپ کو اس کا مکلف نہ بنائیں، اس تکلیف میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں کہ یہ لوگ جو ہے اسلام لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں لیس لک من الامر شیء، تو اس سے بہت سے گمراہ لوگ اس طرف چلے گئے کہ آپ کو کچھ اختیار نہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی کیا معنی ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کے لیے آپ نے بد دعا کی تو کس لیے کی؟ تو کافر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کر کے آپ کو خوش کرے گا۔ بے شک۔ تو یہ معنی ہے۔ اور بد دعا کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کفر تھا اس لیے بد دعا ہے، اب جب ایمان آ گیا تو بد دعا کا اثر بھی ختم۔ اثر بھی ختم، بے شک۔ اب بد دعا کا جو سبب تھا وہ ہٹ گیا تو بد دعا اس پر سے بھی ہٹ گئی۔ بد دعا دینے کی وجہ تھی کفر، اب جب وہ کفر سے اس نے پلٹ کر اسلام قبول کر لیا تو پھر اب وہ رحمت کا مستحق بن گیا۔ رحمت کا مستحق بن گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کفر میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو تکلیف بھی دے رہے تھے، ہاں، اہل ایمان کو اذیت پہنچا رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، دکھ دے رہے تھے، جی قتل عام کر رہے تھے صحابہ کرام کا۔ تو اسی جی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بدعا فرمائے۔ جی کیوں؟ جی، کیونکہ 70 خرہ صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا۔ اب وہ تکلیف کا سبب بھی ہٹ گیا۔ تکلیف کا سبب نہیں، تو حضور رنجیدہ ہو کر آپ کے قلب پر تکلیف پہنچی، ایذا پہنچی، تو اسی وجہ سے آپ نے ان کے لیے بدعا کی تھی، اور اسلام کا اس سے نقصان ہو رہا تھا۔ اسلام کا اس سے اب جب وہ اسلام میں آ گئے تو اسلام کو فائدہ ہوا۔ اور دیگر دوسری آیتوں سے واضح طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و ارشاد فرماتا ہے، آپ ایسے نبی ہیں جو
چیزوں کو حلال بھی کرتے ہیں اور حرام بھی کرتے ہیں. جی اور دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اس کے آیت پاک کا مفہوم ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ آپ کا مشقت میں پڑ جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ کا تکلیف میں پڑ جانا، آپ کا مشقت میں پڑ جانا، اللہ نہیں چاہتا کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں، اللہ نہیں چاہتا کہ آپ مشقت اٹھائیں. اور پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے جو آپ نے پہنچا دیا. بے شک. ذمے کی بات ہو رہی ہے، جی فرض جو ہے آپ کے ذمے یہ ہے پہنچا دینا. اور حضور نے فرمایا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا بالکل آپ نے پہنچا دیا. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں بہت زیادہ حریص تھے. حریص کیوں؟ علیکم. کیونکہ وہ لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو جائیں، بے شک. مسلمان ہو جائیں، دوزخ میں نہ جائیں. خالدین فیہا ابدا ابدا، جو کفر کریں گے اور جس کا کفر پر خاتمہ ہوگا وہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے جلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان کو عذاب دیا جائے گا، جی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے. بے شک. تو یہ حضور پاک علیہ السلام کو یہ پسند نہیں تھا. بے تو شک. آپ اس معاملے میں بہت زیادہ حریص تھے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، تاکہ وہ ہمیشہ ان کو دوزخ سے چھٹکارا مل جائے اور نجات مل جائے. جی اگلی آیت کا نمبر ہے 129. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَلِلَّهِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعنی تخلیق کرنے اور مالک ہونے کے، پیدا کرنے اور مالک ہونے کے اعتبار سے تمام معاملات اسی کے قبضے قدرت میں، اسی کے اختیار میں، کسی اور کے بس میں نہیں. اپنے فضل اور احسان سے جس کے حق میں بخشش پسند کرتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اسے اسلام کی توفیق دیتا ہے، خواہ یعنی چاہے وہ خود توبہ کرے یا توبہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو عذاب دینا چاہے عذاب دیتا ہے. یہ آیت کریمہ اس میں صریح ہے، وضاحت ہے کہ کسی کو عذاب دینا اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب نہیں. اللہ چاہے تو عذاب دے گا، اللہ پر واجب نہیں ہے کہ وہ عذاب دے. اس لیے ان کے حق میں بد دعا کرنے میں جلدی نہ کیجیے. فریابی نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ لوگ وقت معین تک یعنی طے شدہ وقت تک باہم یعنی آپس میں بیع و شراء کرتے، خرید و فروخت کرتے. جب وہ میعاد آ جاتی، جب وہ وقت آ جاتا تو مقروض پر واجب کا اضافہ کر دیتے اور مدت میں بھی زیادتی کرتے، اضافہ کرتے. اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 130. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے، ڈبل سے اور ڈبل 4 گنا کر کے، اور ڈرتے رہو اللہ تبارک و تعالی سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اضعافا مضاعفہ، اس سے مراد جو ہے مکرر زیادتی ہے، یعنی ڈبل زیادتی، اور زیادہ. سود کو بڑھا کر مت کھاؤ. اس آیت میں سود سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے. ساتھ ہی جو کچھ وہ عمل کرتے رہے اس پر انہیں شرمندہ کیا جا رہا ہے. یہ نہیں جو ہے احتراز کے لیے نہیں ہے، یعنی اس میں جو ہے تقویٰ سے مراد جو ہے سود اور دوسری چیزوں کے متعلق جو نہیں وارد ہوئی ہے، یعنی سود کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے بھی رکنا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو آگے کہہ دیا گیا، یعنی سود سے تو رکنا ہے اور جو چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بھی رکنا ہے. ان معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے. یہاں لعل رجا کے معنی میں ہے، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ. اور اگلی آیت کا نمبر ہے 131. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں یہ تنبیہ ہے، یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ اصل میں کافروں کے لیے تیار کی گئی،
اور بالعرض یعنی کافروں کے ضمن میں جو ہے نافرمان مومنوں کے لیے، تو یہ علم کلام کی ایک اصطلاح ہے بالذات اور ایک بالعرض۔ اصل جہنم یعنی بنی ہے کافروں کے لیے، لیکن کچھ نافرمان مومن بھی جو ہے اس میں سزا بھگتنے کے لیے ان کو داخل کیا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو اختیار ہے۔ میں کہتا ہوں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ صفت جو ہے تخصیص بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی خاص کرنے کے لیے دوزخ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، تو یہ ان کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے۔ وہ آگ جو کفار کے لیے یعنی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ اس آگ سے مختلف ہے، یعنی الگ ہے جو مومن نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ سود خوری دل کی سختی کا سبب بنتی ہے، سود کھانا دل کے سخت ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات یعنی کبھی کبھی یہ کفر تک لے جاتی ہے یہ سختی، یعنی سود کھانے سے دل سخت ہوتا ہے اور یہ دل کی سختی کبھی کبھی کفر تک لے کر چلی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ یعنی آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ مدارک میں جو روایت ہے تفسیر مدارک میں تو وہ اس کی تائید کرتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت قرآن حکیم کی سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت ہے، قرآن حکیم کی سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے محارم سے یعنی حرام کی ہوئی چیزوں سے اجتناب نہ کیا، نہ بچے، تو انہیں اس آگ کے ساتھ عذاب دیا جائے گا جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافروں کے لیے جو آگ تیار کی گئی ہے، سود کھانے والوں کو جو ہے اس آگ سے عذاب دیا جائے گا۔ جی اللہ اکبر۔ ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تیار تو کی گئی کافروں کے لیے لیکن تم ڈرو اس سے، سود کھانے والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں سود کیونکہ یہ جو ہے اس سے پہلے کی آیت ہے نا، ایمان والو سود نہ کھاؤ، ڈبل کر کے ڈرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اور ماں بعد آیت کے ساتھ اسے مزید قوت عطا کی، یعنی اس کے بعد والی آیت کے ذریعے سے اسے اور طاقت دی گئی کہ مومنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ امید کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ یعنی فرم برداری کے ساتھ معلق کر دیا ہے، یعنی اس کا تعلق جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت سے وہ شخص مالا مال ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اگلی آیت کا نمبر ہے 122، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کریم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحم کا مطلب بتا رہے کہ تم اس کی رحم کیا جائے، مطلب تم اس کی رحمت کی امید رکھتے ہو۔ دونوں تعویلوں میں مرجئہ کا رد ہے، ایک فرقہ ہے گمراہ فرقہ، فرقہ مرجئہ، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مومنوں کو عذاب نہیں ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مومنوں کو عذاب نہیں ہوگا، یعنی یہ کہا جائے کہ بالذات آگ جو ہے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور بالعرض مومنوں کے لیے، بالذات یعنی جس کا وجود خود سے ہو، اور بالعرض یعنی جو کسی اور کی وجہ سے، سبب کی وجہ سے، جی کسی اور گناہوں کے سبب کی وجہ ہاں، سے۔ یعنی ذات اور عرض کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ یعنی سمجھ میں آ گئی۔ جی، تو یعنی اصل میں تو وہ تیار ہوئی کافروں کے لیے، لیکن جو ہے کسی اور وجہ سے مومنوں کے لیے بھی، یا پھر کفار کے لیے اور آگ ہے، کوئی اور آگ ہے مطلب، اور مومنوں کے لیے اور آگ ہے، یعنی مومنوں کے لیے الگ دوسری آگ ہے۔ اکثر مفسرین کی، زیادہ تر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ لعل اور عسیٰ کی نسبت، لعل اور عسیٰ کی نسبت جب یعنی لعل اور عسیٰ یہ دو حرف ہے، جب ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو یہ تحقیق کے معنی میں ہوتے ہیں، تحقیق کے معنی میں ہوتے ہیں، اور یعنی اصل میں یہ الفاظ امید کے لیے بنے۔ امید کا تصور وہاں ہوتا ہے جب کسی چیز کا انتظار ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کسی چیز کا انتظار کرے۔ تو جب یعنی امید ہے کہ تم، یا شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، جیسے ابھی یہاں گزرا ہے آیت میں بھی لعلکم تفلحون، تو یہاں پر بھی
رجا کے معنی میں لیا گیا تو رجا اصل میں امید کو کہتے ہیں، لیکن جب امید اللہ کی ذات سے ہو تو وہ یقین کے معنی میں ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو ظاہر بات یہ ہے کہ یہ وجوب کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ امید کا فائدہ دیتا ہے، یعنی واجب نہیں یہاں، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے، جبکہ ساتھ ساتھ خوف بھی ہو، امید کے ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے، تو اللہ کی طرف سے جو ہے پھر رحمت برستی ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان جیسی مثالوں میں لعل اور عسیٰ کا ہونا ما بعد خبر تک پہنچنے کی دلیل ہے، یعنی بعد والی خبر تک پہنچنے کی دلیل ہوتا ہے، اس کے بعد جو بتایا جا رہا ہے یعنی وہاں تک آپ پہنچیں گے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت تک تم پہنچو گے، اس بات کو کی خبر دی جا رہی ہے۔ اگلی آیت کا نمبر 132، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور ڈرو اور دوڑو یعنی کس کی طرف؟ بخشش کی طرف۔ وسارعوا الى مغفرة، 132 ہے، 133 ہے کیونکہ ادھر 132 کی تلاوت کی ہم، یہ 131 جی، آیت نمبر 133، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے، اور جنت کی طرف، یعنی دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، یعنی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، وہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ اوپر جو آیت گزری جی 132، جی، اس کا حاشیہ نمبر 1 نہیں، حاشیہ نمبر 1 نہیں، وہ تحقیق ہے۔ اس کا عطف جو ہے اطیعوا پر ہے، واطیعوا اللہ، تو اس میں جو واو حرف عطف ہے اس کا عطف جو ہے اطیعوا پر ہے۔ نافع اور ابن عامر نے واو عطف کے حذف کے ساتھ پڑھا ہے، واو کے یعنی واو حرف عطف ہے اس کو محذوف کر کے پڑھا، سارعوا یعنی واو جو ہے اس کو محذوف کر کے پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے، باقی قاری حضرات نے واو عطف کے ساتھ پڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ جو حرف عطف کا جو تذکرہ ہے تفسیر بیضاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170 پر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہاں مغفرت سے مراد اسلام ہے، آپ سے ہی دوسری روایت ہے اس سے مراد توبہ ہے، تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351۔ اکرمہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ اس سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے، یہ بھی تفسیر خازن جلد نمبر 1 پر موجود ہے، صفحہ نمبر 351۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد تکبیر اولیٰ ہے، پہلی تکبیر، یہ بھی اسی تفسیر خازن میں اسی جگہ پر ہے۔ ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے، نچوڑ یہ ہے کہ ایسی چیز جو گناہوں سے بخشش کا مستحق بنا دے، حقدار بنا دے، جو جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا باعث ہو، سبب ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد اسلام اور صحیح عقائد اور اخلاق فاضلہ، اچھے اخلاق اور اعمال صالحہ، نیک اعمال ہیں جو جنت میں داخل ہونے کا باعث ہیں، سبب ہیں۔ پہلے حضرت ابو امامہ کی حدیث گزر چکی ہے، پہلے حضرت ابو امامہ کی حدیث گزر چکی ہے، بادروا بالاعمال الحدیث، پوری حدیث ہے، نیک اعمال میں سبقت کرو، دوڑو نیک اعمال کی طرف، اعمال کی طرف جلدی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یعنی نقل کی گئی ایک روایت ہے کہ اعمال کی طرف جلدی کرو، تم صرف انتظار کرتے ہو چیز بھلا دینے والے فقر کا، کوئی بھی چیز بھلا دینے والے فقر کا یعنی محتاجی کا، یا سرکش کر دینے والی غنا کا، سرکش کر دینے والی مالداری، یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے مالداری آتی ہے تو آدمی سرکش ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، یا جسم کے نظام کو تباہ کرنے والے مرض کا، یعنی تم ایسے بیماری کا انتظار کرتے ہو جو تمہارے جسم کے نظام کو بگاڑ دے، ایسا بڑھاپا جو انسان کو سٹیا دے، یعنی جس میں انسان کی عقل ختم ہو جائے، اچانک موت یا دجال، وہ بدترین انتظار کی چیز ہے، تم جو انتظار کرتے ہو جو چیزوں کا، یہ انتظار بدترین انتظار کی چیز ہے، یا قیامت کا، یا پھر تم قیامت کا انتظار کرتے ہو، اور قیامت بہت بڑی مصیبت اور تلخ چیز ہے، یعنی بہت کڑوی چیز ہے۔ جامع ترمذی
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54 پر یہ روایت ہے، جسے امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ارضها السماوات، یعنی جنت کی وسعت، چوڑائی، ارضها جو ہے الجنت کی صفت ہے، زمین اور آسمان کے برابر ہے، یعنی ان دونوں کی چوڑائی اس کی وسعت ہے، زمین اور آسمان کی جو چوڑائی ہے تو یہ اس کی وسعت ہے، چوڑان کو بتا رہے، جنت کی چوڑان اتنی ہے۔ یہ بطور تشبیہ کلام کیا گیا، یعنی مشابہت دینے کے طور پر ہے، حقیقت حال کو بیان نہیں کیا گیا، حقیقت میں زمین اور آسمان جتنی چوڑی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مشابہت دینے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، حقیقت نہیں ہے، حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ حقیقت میں تو اس سے زیادہ کہیں بڑی، کیونکہ ہم اور آپ سنتے ہیں حدیث پاک میں کہ جنت کے اندر جس کو سب سے ادنا درجہ دیا جائے گا تو وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، جی تو پھر جنت کتنی بڑی ہوگی؟ بے شک۔ کیونکہ انسان کے گمان کے مطابق مسافت مکانیہ کی زیادہ سے زیادہ صورت یہی ہے، یعنی کتنی، یعنی انسان کی نظر میں جو پاسبل مقدار ہے اس کی نظر میں وہ اتنی ہے، اس نے زمین اور آسمان دو ہی چیزیں دیکھا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے اتنی چوڑان۔ اس آیت میں زمین اور آسمان کی چوڑائی کے ساتھ اسے تشبیہ دی گئی ہے، مشابہت دی گئی ہے، جس طرح رب العالمین کے اس ارشاد میں ہے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، کہ وہ اس میں رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے، تو اس میں مطلب یہ کہ مسافت زمانیہ کو، زمانے کی مسافت کو اس میں ہمیشہ رہنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسے ہماری نظر میں نہ زمین ختم ہوتی ہے نہ آسمان ختم ہوتا ہے، تو ایسا نہ آدمی جو ہے جب جنت میں جائے گا تو اسی طریقے سے وہاں ہمیشہ رہے گا، کیونکہ لوگوں کا گمان یہی ہے کہ وسعت زمانیہ کے اعتبار سے، زمانے کے وسیع ترین ہونے کے اعتبار سے یہی وسیع ترین ہے، سب سے زیادہ کشادہ ہے، چوڑا ہے، لمبا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا جنت آسمان میں ہے یا زمین میں، تو انہوں نے جواب دیا کون سا آسمان اور کون سی زمین جنت کو محیط ہو سکتی ہے، یعنی آپ بتاؤ کہ کون سا زمین، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی جنت جو ہے آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا جنت کے بارے میں، آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا آسمان ہے یا وہ کون سی زمین ہے جو جنت کو محیط ہو سکتی ہے، یعنی جنت کا احاطہ کر سکتی ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ پھر وہ کہاں ہے، کہ جنت کہاں ہے، پوچھا گیا تو فرمایا کہ 7 آسمانوں سے اوپر اور عرش سے نیچے۔ یہ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 548 پر موجود ہے۔ قتادہ نے کہا کہ ان کی رائے یہ تھی کہ جنت جو ہے 7 آسمانوں سے اوپر ہے اور جہنم 7 زمینوں سے نیچے ہے، جہنم جو ہے 7 زمینوں سے نیچے ہے۔ یہ روایت تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351 پر موجود ہے۔ ابو الشیخ نے العظمہ میں ابو الزعراء سے، وہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جنت جو ہے 7ویں آسمان میں ہے، میں کہتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اس سے اوپر ہے، 7ویں آسمان میں ہے کا مطلب 7ویں آسمان سے اوپر ہے، اور جہنم 7ویں زمین میں ہے، میں کہتا ہوں یعنی 7 زمینوں سے نیچے ہے۔ 7 زمینوں سے نیچے کیا ہے؟ جہنم جو ہے 7 زمینوں سے نیچے ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ کی روایت ہے، غالباً حضرت عبداللہ کی یہ الفاظ ہو کہ انہوں نے یہ کہا کہ جنت 7ویں آسمان میں ہے، تو یعنی 7ویں آسمان سے اوپر ہے، اور جہنم 7ویں زمین میں ہے، مطلب یہ کہ 7ویں زمین سے نیچے ہے، 7 زمینوں سے نیچے۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ جو تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی، یعنی جو حقیقی تقویٰ والے ان کے لیے تیار کی گئی۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کو غیر اللہ میں مشغول ہونے، یعنی اللہ کے علاوہ میں کسی اور چیز کو لگانے سے، اور نفس کے رذائل، نفس کی گندگیوں سے محفوظ رکھا، اپنے دل کو نفس کی گندگیوں سے محفوظ رکھا، بچائے رکھا۔ اس میں بھی وہی 2 تعویلیں جاری ہوں گی جو اعدت للکافرین میں جاری ہوئی تھی، یعنی بھائی جنت جو ہے بالذات، حقیقی اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے متقین کے لیے تیار کی گئی، اور دوسرے مومنوں کے لیے بالعرض ہے۔ متقین کے لیے تیار کی گئی کہ تو کیا صرف متقین جائیں گے، دوسرے مومن نہیں جائیں گے جن میں تقویٰ نہیں؟
تو بتلایا گیا بالذات اس کو تیار کیا گیا متقین کے لیے، جی جیسے بالذات جو ہے تیار کی گئی دوزخ کافروں کے لیے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی دو تعویلیں اس میں جاری ہوگی جو اعدت للکافرین میں جاری ہوئی تھی۔ تو پہلی تعویل تو یہ کہ بالذات متقین کے لیے تیار ہوئی جنت، اور اس میں دوسرے مومن بھی جائیں گے تو بالعرض جائیں گے۔ دوسری تعویل یہ ہے کہ بھئی متقیوں کے لیے الگ جنت ہو اور دوسرے مومنوں کے لیے الگ جنت ہو، جیسے بتلایا گیا تھا کہ کافروں کے لیے الگ جہنم ہو اور جو نافرمان مومن ہیں ان کے لیے الگ عذاب ہو، الگ آگ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو متقین کے لیے الگ جنت ہے، ایک جنت ہے، اور دوسرے مومنین کے لیے ایک الگ جنت ہے۔ ہاں، تو یہ جیسا جو دو تعویلیں جاری ہوئی تو اس کے ضمن میں یہ وضاحت فرمائے ہیں کہ پچھلے جیسے اعدت للکافرین کے اندر دو مطلب بیان کیے گئے تھے، تو اعدت للمتقین میں بھی دو مطلب بیان کیے گئے۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوران درس اگر ہم سے کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 سے 134 سے ہم شروع کریں گے۔